والے مالک کو پہچاننا ہے، اور اس کی پہچان کے لیے دنیا میں بہت سارے لوگ آئے، بہت سارے آئے، لیکن ایک پیغمبر، ایک گائیڈ کرنے والے انسان جو سب سے انتم تھے، سب سے آخری تھے، جو آخری میسنجر تھے، آخری سندیشتا تھے، وہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تھے۔ اور یہ جو ملک ہندوستان ہے نا، یہ ہندوستان وہ ملک ہے ابن عساکر کی روایت کے مطابق کہ سب سے پہلا سندیش دینے والا اس دھرتی میں، اس دنیا میں جو آیا ہے وہ سب سے پہلے ہندوستان میں آیا ہے، اور سب سے پہلے جو اذان دی گئی ہے وہ ملک ہندوستان میں دی گئی ہے۔ ابن عساکر علی رضی اللہ عنہ کی روایت کے مطابق کہ سب سے پہلا پیغمبر اس دھرتی میں جو آیا وہ ہندوستان میں آیا، اور سب سے آخری پیغام دینے والا وہ عرب کی دھرتی میں آیا۔ سارے انسانوں کو انہوں نے بھلائی کی بات بتائی۔ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا خیر الناس، لوگوں میں سب سے اچھا آدمی وہ ہے، سب سے بہترین مانوس وہ ہے، کون ہے؟ من ينفع الناس، جو لوگوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرتا ہو، جو لوگوں کو نفع پہنچاتا ہو، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہو۔ آپ نے فرمایا وہ دنیا کا سب سے بہترین انسان ہے۔ اس لیے آپ نے ہر ایک کے بارے میں باتیں بتائی۔ کوئی مزدور ہے، مزدوری کرتا ہے، اس کے بارے میں بھی آپ نے بشارت سنائی کہ کوئی آدمی جنگل میں کام کر رہا ہے، مزدوری کر رہا ہے، اور مزدوری کرتے کرتے وہ پسینے میں شرابور ہو جاتا ہے اور بیچارہ تھک جاتا ہے۔ آقا نے فرمایا کان مغفورا لہو، یہ مزدور کا تھکنا اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، لیکن شرط کیا ہے؟ بس مزدور میں مالک کا حکم ہو اور مزدور میں محمد پیغمبر کی اتباع ہو۔ آپ نے ایک صاحب سے مسافہ لیا، جب مسافہ لیا تو ہاتھ اس کے سخت لگے، ہاتھ کڑک محسوس ہوئے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ تمہارے ہاتھوں میں سختی کیسی ہے؟ وہ مزدور کہنے لگا میں جنگل میں کام کرتا ہوں، جنگل میں کام کرنے کی وجہ سے میرے ہاتھوں میں سختی آ گئی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مزدور مزدوری کی وجہ سے اپنے بدن پر کوئی نشانات لگ جائے اس کے لم تمس جلدہ النار، جہنم کی آگ اس مزدور کی اس جگہ کو جلا نہیں سکے گی۔ یہ مزدور کی فضیلت بتائی، لیکن یہ مزدور کون سا مزدور ہے؟ جو مزدوری میں اللہ کی اطاعت کرتا ہے۔ اگر اللہ کی اطاعت زندگی میں نہیں ہے تو پھر یہ مزدور دنیا میں بھی پریشان ہے اور مرنے کے بعد کی زندگی میں بھی پریشان ہے۔ اگر مزدور کی زندگی میں دین آ جائے تو پھر یہ اتنا خوش نصیب ہے کہ اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکے گا۔ تو وہ کون سا مزدور ہے؟ وہ مزدور ہے جو مزدوری میں محمد پیغمبر کی اتباع کرتا ہو۔ ایک صاحب باغ میں مزدوری کرتے تھے، صاحب ہدایہ نے لکھا ہے اچانک باغ کا مالک آیا اور اس نے آ کر یہ کہا کہ تم ایک انار لے کر آؤ۔ انہوں نے انار لایا، نچوڑا اور نچوڑ کے پیش کیا اپنے مالک کی خدمت میں، تو مالک کہنے لگا یہ تو بہت کھٹا ہے، کوئی اور لاؤ۔ انہوں نے دوسرا لایا، اس کو نچوڑ کر مالک کی خدمت میں پیش کیا، وہ کہنے لگا یہ بھی کھٹا ہے، کوئی دوسرا لاؤ۔ اس نے سیبارہ لایا، تیسری مرتبہ لایا، اس کو نچوڑ کر جب مالک کی خدمت میں پیش کیا وہ کہنے لگا یہ بھی کھٹا ہے۔ تمہیں اس باغ میں رہتے رہتے کتنا زمانہ گزر گیا، کتنا عرصہ گزر گیا، تمہیں یہ معلوم نہیں کون سا انار میٹھا ہوتا ہے، کون سا انار کھٹا ہوتا ہے۔ انہوں نے کیا کہا میں اس باغ کا مزدور ہوں، مالک نہیں۔ اس باغ میں رہتے رہتے 10 سال گزر گئے، اس باغ کا ایک انار تو درکنار دور، میں نے اس باغ کا ایک دانہ بھی نہیں کھایا ہے۔ کیوں؟ جو سوکاری ہے چنے کا وہ مالک نہیں ہے، مزدور ہے۔ وہ اجازت کے بغیر کسی دوسرے کو دینا تو درکنار دور، خود بھی کھانے کی اجازت نہیں رکھتا۔